تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث۔ آج ہم ایک دن بھوک نہ کاٹ سکیں، 2 دن بھوکے نہ رہ سکیں عشق نبی کی خاطر۔ ایک گدھے نے بھی ختم نبوت کا ترانہ پڑھا ہے تو حدیث کی کتابوں میں محدثین نے حدیث حمار سے اس کی داستان کو بھی نقل کر دیا ہے، اور پھر اس پر مور لگائی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتنی لذیذ ہے یہ بات۔ لما فتح اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب خیبر فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ ایک سیاہ گدھا بھی تھا، مگر مقدر اس کے بڑے سفید ہے، سیاہ رنگ کا گدھا۔ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فَكَلَّمَهُ الْحِمَارُ۔ دیکھیں گدھے کی قسمت، میرے نبی علیہ السلام نے اس گدھا مبارک سے گفتگو کی اور اس گدھے نے میرے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کیا مقدر ہے اس کے، کیا نصیب۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسمک، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب، اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، فرمایا اوپر جو میرا جد ہے، اوپر جد اعلیٰ، اس سے رب ذوالجلال نے 60 گدھے پیدا کیے ہیں، نسل در نسل، مختلف زمانوں میں۔ فرمایا ہمارا خاندانی شرف یہ ہے، جس نسل کا میں گدھا ہوں ہمارا شرف یہ ہے، کلہم لم یرکبہم الا نبی، کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں گدھوں کے اس خاندان کا شرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے۔ لم یرکبہم الا نبی، جس زمانے میں بھی ہوئے ہمیں یہ شرف ملا کہ صرف نبی کو ہی ہم نے اپنی پیٹھ پہ بٹھایا ہے، نبی کے سوا ہم نے کسی کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ اب اس کا جملہ سنو، اور جو آج بھی ختم نبوت سے واقف نہیں تو میں اس کو اس گدھے کے لحاظ سے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ گدھا ہو کے اتنا جانے اور تو کلمہ گو ہو کے نہ جانے۔ افسوس ہے اس تیرے انداز پر ہے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ جانے والے، پیار کرنے والے۔ اب دیکھیے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب گدھے سے پوچھا، گدھے نے نسل بتائی، اور پھر گدھا سرکار سے کہنے لگا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، کہنے لگا جو میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی نسل سے 60 گدھے ہوئے، اس نسل میں میرے سوا کوئی باقی نہیں، اور نبیوں میں نبی آپ کے سوا کوئی باقی نہیں۔ ختم نبوت کا انداز۔ گدھا کہنے لگا ان 60 میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ آخری نبی ہیں، نبیوں میں آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ آخری ہیں، آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے، اعلان نبوت فرما چکے، آپ آخری نبی ہیں، اور میں ان گدھوں کی لسٹ میں اس نسل سے سب سے آخری ہوں۔ یہ کہنے کے بعد
कहता वक़द कुन्तु अतवक्कउ का अन तरकबनी, ये सिर्फ बाई चांस नहीं हुआ, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि मेरी पुश्त पे तुम सवारी फरमाओगे। मैं तुम्हारे इंतजार में था, कई साल गुजर गए, जमाना गुजर गया, ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता। कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। वक़द कुन्तु माजी इस्तिमरारी है, कुन्तु अतवक्कउ का, मैं तो कई सालों से वक़्त से इंतजार कर रहा था कि आप मुझ पे सवारी करेंगे। कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदियन, मगर किस्मत ये थी, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, मैं फतह खैबर से पहले एक यहूदी के कब्जे में था, यहूदी के मिल्क में था। नस्ल ये थी कि सिवाय नबी के मेरी पुश्त पे कोई नहीं बैठेगा, मगर कब्जा यहूदी का था। तो यहूदी ने कोशिश की कि वो मुझ पे सवार करे। सोच मुसलमान, कादियानी से कहीं हाथ ना मिलाना, सोच मुसलमान, कादियानी से कहीं कारोबार न करना, सोच मुसलमान, कादियानियत का फॉर्म फिल करके कहीं जर्मनी का, हॉलैंड का वीजा ना लेना, सोच मुसलमान, कादियानी से वफा करके कहीं दुनिया की कोई फैसिलिटीज ना लेना। वो गधा कहता है कि मैं यहूदी के कब्जे में था, तो क्या था? कहने लगे, गधा कहता है वह कुन्तु आसुरु भी आमादन, चूंकि मैं उसका गधा था, उसके मिल्क में था, उसने कई बार कोशिश की कि वो मुझ पे सवार हो। कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके अदब का ख्याल रखा है, मैंने इस पुश्त पे पलीद यहूदी को कभी भी बैठने नहीं दिया। आसुरु भी, जो ही वो मुझ पे बैठने लगता था, मैं अपनी पुश्त पलट के उसके नीचे गिराता था, वो फिर बैठता था, मैं फिर गिराता था, वो फिर बैठता था, मैं फिर गिराता था। कुन्तु आसुरु बिही, मैंने अपनी पुश्त पलीद नहीं होने दी, मैंने अपनी पुश्त पे उसको बैठने नहीं दिया। वो यहूदी जब भी मुझ पे सवारी करता था, मैं फौरन पलट के उसको नीचे गिरा देता था। तो ये गिराना मेरा, इसकी मुझे बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, ये मुझ पे बड़ी बिल आखिर भारी हुआ। किस अंदाज में? कहते हैं वो गधा कहने लगा, काना युजीओ बतनी व यदरिबु ज़हरी, जब मैं उसको बैठने नहीं देता था नामे नबी की खातिर, जब मैं उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देता था खत्म नबूवत की खातिर, मैं उसको गिराता था। युजीओ बतनी, वो मुझे भूखा रखता था, खाने को नहीं देता था, पीने को नहीं देता था। वह यदरिबु ज़हरी, मुझे डंडे मारता था, मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, मैंने डंडे खाए, मगर नबी आखिरुज़्ज़मान, मैंने तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए अपनी पुश्त को हमेशा महफूज रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रौंदे खड़े हो गए नबुव्वत। उस मुबारक गधे की गुफ्तगू से। आज हम एक दिन भूख ना काट सके, 2 दिन भूखे ना रह सके इश्क़ नबी की खातिर, आज हमारे कारोबार हमें ले डूबे, आज हमारी मईशत के रोने हमें कादियानियों के साथ मोहब्बत और दोस्ती में फंसा दे। वो गधा हो के कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त करता रहा, कितना कोर्स किया, किस कदर अहदे वफा किया, किस कदर मुशक्कत की, अपना पेट भूखा रखा, पुश्त पे डंडे खाए, मगर खत्म नबूवत का झंडा बुलंद किया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत की आवाज बुलंद की। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जानते तो पहले भी थे, लेकिन जब उस गधे ने अपनी जुबान से ये सब कुछ बयान कर दिया, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सम्मैतु का याफूर, अब मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया है, अब तू याफूर है, तेरा नाम मैंने याफूर रखा है। और या याफूर कहला लब्बैक, अब देखो लब्बैक का सिलसिला, और जब कहा या याफूर, तो याफूर ने जवाब में कहा लब्बैक।
میرے محبوب علیہ السلام کو لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تشتہی الاناس، کیا تجھے شہوت ہے مؤنث کی اے یافور؟ تو یافور نے کہا لا محبوب مجھے یہ شہوت نہیں ہے. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکبہ لحاجتہ، سرکار حاجت کے لیے سواری فرماتے تھے جب کہیں جانا ہوتا تھا. فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْبَابِ فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ، جب منزل پہ پہنچ جاتے سرکار اترتے اور یافور کو کہتے چلو یافور میرے فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ. آج کی ٹیکنالوجی، آج کا رائے وزڈم، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کی چھلانگیں لگاتی ہوئی سائنس میرے نبی کے یافور کا بدل بھی پیدا نہیں کر پائے گی. کیا اس کے اندر فیڈ ہے؟ کیا اس کی معلومات ہیں؟ کیا اس کا انداز ہے؟ فیض ہے ختم نبوت کا کہ جب سرکار نیچے اترتے ہیں تو فرماتے ہیں یافور سے. میرے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ. فیات الباب، اس یافور کو پتا ہے کہ اس صحابی کا گھر کہاں ہے، وہ کدھر رہتا ہے. پھر بلانا کیسے ہے؟ اپنے سر سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب گھر والا باہر نکلتا ہے تو یافور کو اتنی صلاحیت ہے کہ اسے سمجھاتا ہے چلو تجھے دربار نبی سے بلاوا آ گیا ہے. اب دیکھیے عشق. فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى بئر کان لابی الحیثم، جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا یافور نے کہا اب جی کے کیا لینا ہے. ابو حیثم کا کنواں تھا، یافور ادھر چلے گئے. فتردہ فیہا، اس میں چھلانگ لگائی. فصارت قبرہ جزء منہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے وصال پر روتے روتے جان دے دی. وہی کنواں یافور کی قبر بنا. اس حدیث شریف سے ختم نبوت کے موضوع کی یہ اچھوتی اکائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تو واضح ہے کہ قادیانی کافر ہے، مگر اس کافر کے ساتھ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ یافور بھی ہمیں